وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا نامدار، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اس مسجد کے اندر کئی خطبے میں نے دیے الگ الگ موضوعات پہ، لیکن ایک موضوع ایسا تھا جو بڑا ہی حساس تھا، ایک ایسا موضوع جس کو بیان کرنا بہت ہی ضروری تھا، جس موضوع کو لے کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہی زمانہ نہیں بلکہ ایک لمبی مدت سے مسلمانوں پر چیلنجز آتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور مسلمانوں نے ان چیلنجوں کا باقاعدہ مقابلہ کیا اور کامیاب رہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ محترم سامعین، آج جس موضوع کو لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے اسلام کی بیٹیاں اور ارتداد، اسباب اور علاج۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل تک کسی کے گھر میں پیدا ہونے والی وہ بیٹیاں ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی عزت کو وہ اپنی عزت سمجھتے تھے۔ بیٹیاں پیدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ماں باپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی نعمت کو عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو جتنی دلجوئی کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے ڈر کو، خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کر کے ان حقوق کو، بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، کتنی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جس آدمی کو 3 یا 2 لڑکیاں ہو جائیں گی یا بہنیں رہیں گی، اب وہ آدمی، وہ ذمہ دار، بعض احادیث کے اندر ذمہ دار کا لفظ آیا کہ جو آدمی ان بیٹیوں کے حقوق ادا کرے گا، ان کی دینی پرورش کرے گا، ان کی اچھی پرورش کرے گا، انہیں تعلیم دے گا، انہیں صحیح جگہ پر رشتہ طے کر کے شادی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فضیلت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم کے اور اس آدمی کے درمیان وہ بچیاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی کہ اے میرے پروردگارا، اس آدمی نے دنیا کے اندر میری بہترین پرورش کی تھی، آج اس کو تو جہنم میں داخل نہ کر دینا۔ یہ فضیلت آج ان بیٹیوں کا مسئلہ ایسے ہو گیا ہے۔ آج یہ اسلام کی بیٹیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے واقعات کہیں دور دراز مقامات پہ سننے کو ملتا تھا، پھر بھی دل خون کے آنسو روتا تھا کہ ہماری مسلمان کی یہ بیٹیاں، یہ اسلام کی بیٹیاں کیسے اسلام سے دور چلی جا رہی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج یہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے اطراف اکناف رہنے والے مسلمانوں کی بیٹیاں، ہمارے محلے میں رہنے والوں کی بیٹیاں، ہمارے خاندانوں میں رہنے والوں کی بیٹیاں کالج میں کل جایا کرتی تھی، آج وہ اسلام کو چھوڑ کے غیر دین کو اپنا چکی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ تو یاد رکھو، یہ ایسی معمولی سی چیز نہیں ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین ہر انسان کو اس بارے میں سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسان کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ یہ حدیث کافی تھی، یہ الفاظ کافی تھے
سارے لوگ سمجھ گئے کہ یہ ذمہ دار ہم بھی ہیں. کل قیامت کے دن رب مجھ سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہمارے آنکھوں کے سامنے دین کے خلاف ہو رہی ہو، اگر ہم اپنی زبان کو خاموش کر لیں گے، اس آدمی کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. واضح تھی حدیث، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الرجل راع، ایک باپ اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ سے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے اولاد جیسی نعمت کو تجھے عطا کیا تھا، اس کی پرورش تو نے کیسی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اطراف و اکناف کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کئی چیزیں ہمارے سامنے رونما ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمارے سامنے اجاگر ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ دشمنان اسلام، مسلمانوں سے دشمنی کرنے والی کچھ قومیں آج یہ تہیہ کر چکی ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اغوا کر لیا جائے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے اسلام سے دور کر دیا جائے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ویڈیوز چلتے ہیں، ہمارے کانوں کے سامنے خبریں چلتی ہیں، نیوز چینلوں کے اندر دکھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، غفلت کی نیند میں سو رہا ہے. اب بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اسباب کو ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا میرے مسلمان بھائیوں. وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر ہماری یہ مسلمان بیٹیاں، یہ اسلام کی بیٹیاں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئیں؟ بہت سارے امور ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ہمارے سامنے یہ آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ذکر کی جس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے باپ کے بارے میں فرمایا. جب تحقیقات ہوئی تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی. بہت سارے لوگ 80% اسلام کی بیٹیاں، مسلمان عورتیں جو مرتد ہوئیں، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، کیوں ہوئی؟ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے ماں باپ غیر دیندار تھے، صرف نام مسلمان کا تھا، کبھی نماز ادا نہیں کرتے تھے، نام مسلمان کا تھا، دین کے اعمال پر پابندی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، نام مسلمان کا تھا، کبھی اپنی بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نام مسلمان کا تھا، کبھی اپنی بیٹی کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری کو جگانے کی کوشش نہیں کی، نام مسلمان کا تھا، کبھی اپنی بیٹی کو توحید کے بارے میں بتایا نہیں تھا، نام مسلمان کا تھا، صرف نام مسلمان کا. کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا مقام دیتا ہے، کبھی انہوں نے نہیں بتایا. یہی وجہ تھی کہ اس نے جب تعلیم کے لیے کچھ ایسے مدارس کا انتخاب کیا، اعلیٰ تعلیم. سوچتے ہیں لوگ ہمارے مسلمان کہ میری بیٹی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی، بڑا مقام مرتبہ پائے گی، انجینئر بنے گی، ڈاکٹر بنے گی. اور ایسے کالجز ہمارے سامنے آتے ہیں، باقاعدہ کالجز کے سامنے لگایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے آفر ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہوتا. مسلمان لڑکیوں کے لیے آفر ہوتا ہے کہ اتنے % مسلمان لڑکیوں کو داخلہ لیا جائے گا، ایڈمیشن لیا جائے گا، لیکن مسلمان لڑکوں کے لیے وہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے. ساری سلجھی ساجھی ساری سازشیں مسلمانوں کے خلاف، پھر بھی ہمارا یہ مسلمان جا کے داخلہ دلا دیتا ہے. یاد رکھو، جب تک اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے، پڑھاؤ، ہر میدان میں آگے رہنا چاہیے. کئی ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں کلیکٹر بن گئیں، انجینئر ڈاکٹر بن گئی. ظاہر سی بات ہے سماج کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، لیکن عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کی توحید کا پیغام نہیں دو گے تم کامیاب نہیں. جب تک عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، سمجھ لو کہ اب تک کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہی نہیں. جب تک ہم ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے. ہمارے ایک ساتھی کا دکان، ہم پہنچے وہاں پر تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی عورت، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ زندگی میں آج تک اس نے کبھی برقع نہیں پہنا. یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے میرے مسلمان بھائی.
ماں نے کبھی نہیں بتایا اس کو کہ برقع پہننا چاہیے، یہ ایک عورت کی زینت ہوتی ہے، عورت اس کے اندر خوبصورت نظر آتی ہے، کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں پہنا اس نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیو۔ ماں باپ کو نہیں معلوم۔ کچھ ایسے ماں باپ بھی ہم نے دیکھے جن کی بیٹیاں مرتد ہو گئی، شرابی تھے، کبابی تھے، لیکن یہاں نہ شرابی ہے نہ کبابی ہے، گورنمنٹ میں کام کرنے والے، جاب کرنے والے یہ لوگ، ان کے پاس اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے اولاد دی ہے، یہ 24 آورس کی ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کے لیے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں گے آپ میرا بیٹا کس سے مل رہا ہے، میری بیٹی کس سے مل رہی ہے، اس کے تعلقات کس سے ہیں، کیا یہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اس کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم، یہ بھی ارتداد کا بہت بڑا سبب ہے۔ مخلوط تعلیم کا مطلب کو ایجوکیشن، جہاں پر صرف لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کے نہیں بٹھایا جاتا میرے مسلمان بھائیوں، وہاں پر ایک ہندو مسلم کو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، وہاں پر ایک ہندو لڑکا بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان لڑکی بھی ہوتی ہے، وہاں پر ایک ہندو لڑکی بھی ہوتی ہے، ایک مسلمان لڑکا بھی ہوتا ہے، اور کلاسز جب چلتے ہیں وہ اپنے پوجا کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن وہاں پر خلاف بولنے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ اب بولتے بولتے، سنتے سنتے دلوں کے اندر ان کے معبودان باطلہ کی بھی کچھ عزت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ وجہ سبب یہ چیزیں بنتی ہیں۔ کچھ فنکشنز ان کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے باقاعدہ ان فنکشنوں میں حاضر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، پوجا پاٹ میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر یہ چیز گندی ہے، یہ چیز خراب ہے، کبھی یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ چیز کیا ہے؟ توحید۔ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ چیز توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کو ماننا ہے، یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز ہے۔ دنیا کے اندر اگر سب سے گندی چیز ہو سکتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک۔ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آج مخلوط تعلیم کے ذریعے ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں یہاں تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ دوست و احباب کو بنانے لگتی ہیں اور انہیں تفریق نہیں معلوم ہوتی۔ جب دوست بناتے ہیں کالجوں کے اندر تفریق نہیں معلوم ہوتی، یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کلاس میں اچھا پڑھنے والا کون ہے، جس کی کاپیاں لے لی جاتی ہیں، جس کے پاس بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر منتقلی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ یہاں تک بھی آتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں اپنے حد تک ہے میرے مسلمان بھائی، لیکن سب سے بڑا ذمہ دار اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا سب سے بڑی ذمہ دار تو وہ لڑکی ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کے غیر مذہب کو اپنایا، کچھ نے کہا نہیں مسلمان لڑکی تو معصوم تھی، وہ ہندو لڑکا ہے جس نے اس کو پھنسایا۔ دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر حل کیا ہو سکتا ہے، اصل سبب کیا ہو سکتا ہے۔ اصل سبب وہی ہے میرے مسلمان بھائیوں جو میں نے تمہیں بتایا کہ ماں باپ کی صحیح تعلیم نہ دینا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، یہ اصل سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب کو اپنا لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا، یحبونہم ویحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، یہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم دل ہوں گے، عزت علی الکافرین، کفار کے لیے بڑے سخت وہ لوگ ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، کوششیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہاں پر کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں۔ یاد رکھو جب تک حق پر رہیں گے کسی کی بد دعا آپ کو لگ نہیں سکتی۔ یہ حق والے کا، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، دنیا پوری بد دعا دے لے، کسی کی بد دعا مجھے لگ نہیں سکتی۔ ولا یخافون لومۃ لائم،
کسی کے ملامت کرنے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ کتنی عظیم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی میرے مسلمان بھائیوں. آج اور بہت ساری چیزوں میں سے ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دینداری میں بہت آگے. ایک عالم دین کا واقعہ میں سناتا ہوں. وہ ان کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں اس بیٹی کی حفاظت کرنا چھوڑ کے سفروں میں نکل جایا کرتے تھے. یہ اخبار میں نے یہ واقعات پڑھے ہیں جو واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج میں بیان کرنے والا ہوں. سفروں میں نکل جایا کرتے تھے. ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی ان کا دیکھا دیکھی سفر میں نکل جایا کرتا تھا. ماجرا یہاں تک پہنچا کہ دونوں سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. بیٹے کو اس کی اہلیہ فون کرتی ہے کہ تمہاری بہن بھی سفر پہ کسی اور کے ساتھ نکل گئی ہے. حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں, کیا کر رہی تھی کیا نہیں کر رہی تھی پوچھنے والا کوئی نہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر بڑی حفاظت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا, ہمارے گھر میں کوئی نہیں آئے گا, میرے بیٹی کا کمرہ بند ہے اس کے اندر کوئی نہیں گیا. لیکن وہاں پر آن لائن کوئی داخل ہو گیا ہوگا. موبائل فون جو آپ کے پاس ہے, ہم نے جو موبائل فون اپنی بیٹیوں کو دلایا ہوا ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کی جانچ کرنا صرف دلا دینا محبت نہیں ہے. یہ زحمت ہے, ذلت ہے, ذلیل و رسوائی کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں. دلا کر اس کی جانچ کرنا, اس کی پڑتال کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے. اور ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ گورنمنٹ کا بھی یہ قانون ہے کہ رجسٹر میرج جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر جانے کے بعد فوراً ہی رجسٹر کر کے شادی کر کے نہیں بھیجا جاتا. وہاں پر بھی 30 ڈیز ٹائم لیا جاتا ہے, 1 مہینہ تقریباً ٹائم لیا جاتا ہے, جس کے اندر ماں باپ تک نوٹس آتی ہے کہ تمہاری بیٹی فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہے, اگر تم روکنا چاہے تو روک سکتے ہو. یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پر روکنا چاہے تو روکنا چاہیے وہاں پر جا کر, لیکن تربیت ایسی کہ روک نہیں سکتے, تربیت ایسی کہ بول نہیں سکتے. بچی کو نصیحت کرتے ہیں, بچی الٹا جواب دینے کے لیے تیار, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی اچھا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے کبھی اچھی بات بیٹی کے سامنے بول نہیں سکتا. یہ حالت ہے نوجوانان اسلام کی میرے مسلمان بھائیوں. اس کے علاوہ اور بہت سارے وجوہات بھی ہیں جہاں پر کچھ ایسی لڑکیاں جو ارتداد کا شکار ہوئیں, ان میں سے تعداد بہت زیادہ ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے. وہ باپ جو دھوپ میں اپنی پیٹھ کو جلایا کرتا تھا, گھر کو کھانے کے لیے جو کھانا بڑی مشکل سے لایا کرتا تھا, وہ باپ ہمیشہ اپنی زندگی میں سوچا کرتا تھا یہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہو جائے, کیسے میں اس کے جہیز کے لیے پیسے تیار کروں. اللہ اکبر, اس جہیز جیسی لعنت سے بچو. کل قیامت کے دن کتنی ایسی بیٹیاں ہیں. ایک اخبار کے اندر میں نے واقعہ پڑھا, ایک لڑکی صرف اس لیے غیروں سے شادی کر لیتی ہے کہ اس سے بارہا جہیز مانگا جا رہا تھا یہ کہہ کر کہ تو بہت زیادہ کالی ہے, تجھ سے ہم شادی نہیں کر سکتے, لیکن اتنے لاکھوں کا جہیز دیں گے تو شادی کریں گے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وہ لڑکی صرف اس لیے غیر مسلم سے شادی ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے طبقے کے نوجوانوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا انسان بھی موجود نہیں ہے جو اس دیندار لڑکی سے, جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے لیکن گزارنے کے لیے مجبور. ایکسپریس نیوز کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو چپل سیا کرتا تھا, حقیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا ہندوؤں کے اندر ہو, لوگوں کے اندر ہو, ہر کوئی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے حقیر طبقے کا انسان ہے, چپل سیتا ہے, موچی جس کو بولتے ہیں, چپل سی رہا ہے. ایسا انسان مسلمان ہوا. اس کے علاقے کی بات میں کروں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں, مسلمان ہونے کے بعد اس نے بڑی کوششیں کی, بڑی محنتیں کی, کئی لوگ مسلمان ہوئے, وہاں پر کئی مساجد کی تعمیر ہوئی. اس کے 3 لڑکے تھے, تینوں کو حافظ بنایا, اور ایک لڑکی تھی اس کو بھی اس نے حافظ بنایا, حافظہ بنی وہ لڑکی. اس کے بعد جب شادی کا موقع آیا, وہ آدمی چپل سینے والا لوگوں کے درمیان اس کی لڑکی کے لیے شوہر کو ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے, پوچھتا ہے کوئی ہے جو میری لڑکی سے شادی کرے.
اس علاقے میں رہنے والے اکثر ہندوؤں کی تعداد، ابھی نو مسلم ہوئے سارے لوگ، سارے کے سارے انکار کرنے لگے کہ تم تو بہت نچلے طبقے والے ہو، ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ 2-3 سال اس نے انتظار کیا، کوئی شادی کرنے والا نہیں ہے۔ آخر کار مجبور ہو کے اس نے اپنے ایک حافظہ لڑکی کو اپنے ہی طبقے کے ایک غیر مسلم انسان سے شادی کرا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اس سے شادی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن اللہ اس بارے میں سوال کرے گا۔ ہمارے استاد محترم اپنے ایک ساتھی کا واقعہ تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے تھے ہمیشہ، نام نہیں بولوں گا۔ اس واقعے کے اندر بڑی ہی عبرت کی چیز ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ شادی کے اندر یہ نہیں دیکھنا، چاروں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، مالدار ہے، حسب و نسب ہے، خوبصورت ہے، ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن دینداری کو آگے رکھنا چاہیے۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی نے ایک لڑکی کو صرف اس لیے پسند کیا، گھر میں کسی کو وہ لڑکی پسند نہیں آئی، سارے لوگ کہہ رہے تھے لڑکی بڑی کالی ہے، اس کی آنکھوں کے اطراف و اکناف دیکھو بہت زیادہ کالا بن چکا ہے، کیسے تم شادی کرو گے؟ لڑکے کا جواب سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا، اے میرے ابا جان، اگر تم نے اس کی آنکھوں کو، اے میری امی جان، صرف آنکھوں کو دیکھا ہے، آج مجھے معلوم ہوا، میں جب اس کی آنکھوں کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی تہجد کی پابند ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کی فریاد کرتی ہے، اللہ کو یاد کرنے والی یہ لڑکی ہے، اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی اور لڑکی میرے لیے ہو نہیں سکتی، میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ آخر کار انہوں نے اس سے شادی کی، بعد میں پتا چلا کہ یہ میری بیوی جس سے میں شادی کیا ہوں تہجد گزار ہے، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر! ایسے نیک رشتوں کی تلاش ہونی چاہیے، نوجوانوں کے اندر ایک رغبت ہونی چاہیے۔ جب ایک میٹنگ کے اندر بہت سارے ارتداد کے مسئلے مسائل آئے، ایک اہم چیز میرے مسلمان بھائیو، وہاں پر ایک چیز یہ بھی آئی کہ ارتداد کے کئی اسباب جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمان کی لڑکیاں تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں۔ لڑکوں کا طبقہ دیکھو، تعلیمی میدان میں بالکل پیچھے، کوئی انجینئر، ڈاکٹر، بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں بڑے بڑے طبقات میں، لیکن بہت ہی جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، آپ غور کیجئے، اپنے آپ میں غور کیجئے، نوجوانوں کا جو طبقہ ہے علم کے میدان میں بہت ہی پیچھے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں وہاں پر بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے میرے مسلمان بھائی۔ ایک افسوس کے ساتھ ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حیدرآباد کے اندر 24 ایئرس کی ایک مسلمان لڑکی، بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی، 24 ایئرس اس کی عمر تھی، 40 سال کے موچی سے صرف اس لیے شادی کرتی ہے کہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک مسلمان کی لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے، لیکن افسوس کا عالم یہ ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، اس نیوز کے اندر چینل والوں نے دکھایا، اخباروں نے لکھا کہ جب اس کی شادی کا دن آیا تو بے شرم باپ اپنے خاندان کے 50 سے زائد رشتہ داروں کو لے کر اس کی شادی میں شریک ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان طبقے کا حال ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ دل خون کے آنسو روتا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ذرا برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہو، چین کی نیند نہیں آتی، سکون کی زندگی وہ گزار نہیں سکتا، وہ اطمینان سے الفاظ کہہ نہیں سکتا۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے